ارے وہ بھی تو آدمی ہے نا، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ نقاب چھو دیا تو اتنا کیا ہو گیا، کہیں اور چھو دیتے تو کیا ہو جاتا۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ جملہ ہے، یہ جس کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں، یہ دیا ہے واقعی حکومتی ایک عہدیدار نے، اور کہاں کے بھارت کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بہار کے شہر پٹنہ میں ایک سرکاری تقریب کے دوران جو ہے وہ جو سی ایم صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ ایک خاتون ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے دور دور سے اشارے کر رہے ہیں۔ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں ایک کس عہدے پر فائز ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، حکومتی عہدیدار ہیں، وہ ایک خاتون کو اشارے کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ ان کو دور سے اشارے کر رہے تھے کہ نقاب اتارو اپنا، نقاب اتارو اپنا۔ مطلب کہ آپ کیسے ایک مسلمان خاتون کو زبردستی نقاب اتارنے کے اوپر کہہ سکتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا کیا ہوا ہے جب وہ خاتون نے اس چیز کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، اور وہ پوڈیم پہ آئی، اسٹیج پہ آئی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے۔ ڈاکٹر ایک اسکل بیسڈ ورکر جس کی اپنی ایک پہچان ہے، ایک وسعت رکھتی ہے، اس کا زبردستی آپ نے نقاب اتارا، اس کو ہاتھ لگایا، اس کا منہ نوچا آپ نے۔ یہ نوچنے کے مترادف ہے۔ کسی عورت کو زد و کوب کرنا، کسی عورت کو کسی عورت کا زبردستی اس کی اجازت کے بغیر اس کو چھونا بھی غلط ہے۔ کیا شاید ان لوگوں کو نہیں پتا، یا شاید کیا ان کے معاشرے میں اس چیز کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، ان کے معاشرے میں اس چیز کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوتی، یا ان کو نہیں سکھایا جاتا کہ مسلمان عورت ہو، ہندو عورت ہو، کرسچن عورت ہو، ہر عورت کا مقام ایک جیسا ہے۔ مگر جی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ جی انہی کے پارٹی عہدیدار جو ہے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو کیا ہو گیا، کہیں اور چھو لیتے تو کیا ہو گیا، ابھی تو صرف ہاتھ ہی لگایا تھا۔ شرم آنے کی لعنت۔ اس لیے لعنت میں کہہ رہی ہوں کہ تمہاری بہو، تمہاری بیٹی کے اوپر اگر یہ سب کچھ ہو ان کے ساتھ، تو کیا تم یہی بات کرو گے؟ تم یہی کہو گے کہیں تو غلطی سے کہیں چھو گیا، یا کہیں اور تو نہیں چھوا نا، یہ بات کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تو اسی لیے آج ہم مسلمان اس بات پر واقعی فخر محسوس کرتے ہیں کہ محمد علی جناح نے، قائد اعظم نے ہمیں ملک الگ دیا۔ ہم پاکستان میں ہجرت کر کر آئے، ہم اپنی آزادی سے زندگی گزارے، اور وہاں کے مسلمان جو کہ کبھی بھی یہ بات جو تھی بیفور پارٹیشن بھی کی گئی تھی کہ وہاں کا مسلمان ہمیشہ اپنی گواہی پیش کرتا رہے گا کہ وہ جو ہے واقعی بھارت کے ساتھ جو ہے بینگ اے نیشنلسٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہی سلوک، وہی پیار کرتے ہیں، وہی قدر کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں مسلمان پاکستان کی کرتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہاں کے اتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں آزادی سے، خوش اسلوبی سے رہتے ہیں، مگر آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس نے واقعی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اور ایک عورت کو، اچھا یہ کوئی آج کی بات نہیں، تھوڑی سی اگر میں ہسٹری میں چاہوں تو 2022 میں بھی کرناٹکا میں بھی خواتین بچیوں کو جو کہ نقاب لیتی تھیں، پردہ کرتی تھیں، اسکول نہ جانے کے لیے کہا گیا تھا، اور اسکول سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ نقاب اتار کے ہیں۔ کیوں نقاب اتار کے ہیں؟ کیوں اتار کر آئیں؟ کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق وہاں جو مرضی کرو، دوسرا مذہب جو ہے وہ اپنی آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا، آپ کے وہ اس کے اوپر گزارے گا۔ ایسی جو ہندتوا سوچ ہے، ایسی جو سوچ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جہاں بھارت جو ہے چرچے مارتا ہے، بار بار کہتا ہے ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں، ہم 50 سے زائد مذہب ہمارے ہاں جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، وہ آزادی سے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ کیا آپ کا سیکولرزم ہے؟ یہ جواب جو ہے مجھے آپ دے دیں، کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو دیکھا ہم وہ بیان کر رہے ہیں، مگر واقعی ہم لوگ جو مسلمان ہیں بہت دل برداشتہ ہیں ایسی چیزوں کے اوپر جس طرح کی ہوتی ہیں، اور ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ واقعی ایک سماج کے اندر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا جرم کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، جو کہ آپ ایک عورت کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کا نقاب چھین رہے ہیں، وہ اس کی تعلیمات کے اوپر آپ ایک نشان دے رہے ہیں، اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، تو یہ اسی معنی پہ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور سے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے نا، یہ خاتون کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نیچے، وہ تو سونے پہ سہاگا۔ آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں لوگ لکھ کیا رہے ہیں۔ تو سی ایم صاحب، یہ سوال آپ پہ ہے، کیا آپ اپنی ماں اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے کریں گے؟